حاضرین مکرم، خوشی کے عالم میں ایک مومن بندے کا رویہ اور کردار کیسا ہونا چاہیے، اسی عنوان پہ چند ایک گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ ایام اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں پر، لوگوں پر اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اور کبھی مصیبت کی گھڑیاں انسان پر آ جاتی ہیں۔ خوشی کے وقت انسان اور مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت مومن بندے کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ جس اللہ خالق کائنات نے ہمیں عید الاضحیٰ نصیب فرمائی، اور یہ جو ایام گزر رہے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ بھی کوئی خاص، یہ بھی بہت اہمیت والے ایام ہیں، اور ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق کے دن یہ کھانے پینے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے دن ہیں، تو لہٰذا یہ خوشی کے لمحات ہیں، اور خوشی کے لمحات میں انسان اور مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے اندر اعلان کر دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارو۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت عبدالرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ مومن بندے کے معاملات بہت عجیب ہوا کرتے ہیں، اور مومن بندے کے لیے ہر کام میں خیر اور بھلائی اللہ نے رکھی ہے۔ اگر مصیبت آئے تو وہ بھی مومن انسان پر خیر اور بھلائی کا باعث بنتی ہے، اور اسی طرح اگر خوشی کے لمحات انسان کو میسر آ جائیں، مومن بندے کے اوپر اگر خوشی کے لمحات، خوشی کے ایام آ جائے تو ان ایام میں بھی مومن بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اور یہ خیر صرف مومن کے لیے ہوتی ہے، مومن کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ ایام اور اسی طرح خوشی کے اور غمی کے لمحات یہ خیر کا باعث نہیں بنتے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جب انسان کو خوشی آئے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف انسان کو پلٹنا چاہیے، اور اللہ خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر کے سینہ مبارک پر نازل ہونے والا قرآن فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب کسی انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتی ہے، کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے، کوئی انسان کے اوپر بیماری آ جائے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، کوئی مشکل گھڑی آ جائے، تو انسان کا کردار کیا ہوتا ہے، اس وقت انسان کیسے اللہ کو پکارتا ہے، کیسے التجائیں کرتا ہے، کیسے دعائیں کرتا ہے، اور کیسے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرمایا دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، مصیبت آئی نہیں کہ انسان بیٹھتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، چلتے پھرتے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، ہر وقت ذہن کے اندر وہی پریشانی، وہی مصیبت اور وہی تکلیف، وہی دکھ۔ اسی لیے انسان ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، بیٹھتے وقت بھی اللہ کا ذکر، چلتے وقت بھی اللہ کا ذکر، اٹھتے وقت بھی اللہ کا ذکر، پہلو کے
آسمان پہ آئی ہی نہیں۔ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح حد سے بڑھنے والے لوگوں کے لیے یہ چیزیں مزین کر دیتے ہیں تاکہ اللہ جان لے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت یہ ہوتا ہے